نبیو پڑھ جاتے ہیں، نبیو لفظ نہیں ہے، ایوہ النبیو ہے، بے کے نیچے زیر ہے۔ میں کالج میں نا جو فارغ پیریڈ ہوتا ہے نا اس میں لڑکوں کی نمازیں سننا شروع کر دیتا ہوں۔ مجھے کئی غلطیاں پتہ ہے ویسے ہی جو اکثر ہوتی ہیں، جنہوں نے کوئی زنانیوں سے عورتوں سے یاد کی ہوتی ہے نا نماز، ان کی جو اکثر غلطیاں مجھے پتہ ہیں، تو اس وجہ سے میں یہ اصلاح بھی کرا دی۔ السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمۃ اللہ، لوگ رحمت اللہ کہتے ہیں، رے پر زبر ہے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو آپ پر، ہاں جاؤ، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ ہاں جی، سلام حضور کو پیش کیے جا رہا ہے نماز میں۔ ذرا ترجمہ دہراؤ، کتنا مزہ آئے گا۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، بولیں ذرا، سلام ہو آپ پر اے نبی، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ یہ پتہ نہیں جو لوگ یا رسول اللہ پہ اعتراض کر رہے ہیں، یا نبی سلام علیکہ پر اعتراض کر رہے ہیں، انہوں نے کبھی نماز ترجمے کے ساتھ پڑھی نہیں، پڑھی ہوتی تو کبھی اعتراض نہ کرتے کہ نماز جو رب کی خاص نماز ہے، اس کی عبادت ہے، وہ تب تک مکمل نہیں جب تک حضور کو مخاطب کر کے سلام نہ پیش کر لے۔ تو جب نماز کے اندر حضور کو یا کے ساتھ، ایوہ کا مطلب یا ہی ہے، ایوہ حاضر کے لیے صیغہ استعمال ہوتا ہے، اے اس کا مطلب ہے۔ تو جب نماز کے اندر حضور کو جب تک ندا اور مخاطب کر کے سلام پیش نہ کر لے نماز مکمل نہیں، تو نماز کے بعد اگر یا نبی سلام علیکہ پڑھے تو پھر کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ اور جو اعتراض کرتے ہیں انہوں نے کبھی نماز ترجمے کے ساتھ ہی نہیں پڑھی، ورنہ کہیں نا السلام علیکہ، جو آپ کو اعتراض کرے اس کو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کو ترجمہ کر رہا ذرا، تو ہی کر رہا، وہ ممکن ہے ترجمہ ہی نہ آتا ہو تو پھر آپ کو ہی بتانا پڑے جو ابھی میں نے عرض کیا ہے کہ سلام ہو آپ پر، نہیں مزہ نہیں آیا یار، اونچی بولو، سلام ہو آپ پر، سلام ہو آپ پر اے نبی اور اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں۔ سلام حضور کو پیش کیا جا رہا تھا، ابو بکر صدیق نے سوچا کلمے میں ساتھ، اذان میں ساتھ، نماز میں حضور کو سلام، تو انگشتری میں انگوٹھی میں کیسے جدا کیا جائے؟ تو ان کے دل نے کہا کہ لکھاؤ اللہ اور ساتھ لکھاؤ محمد، انہوں نے کہا، سنار سے اس نے لکھ دیا۔ اب دیکھو اس سے یہ پتہ چلا کہ محبت میں اگر کوئی بات کی جائے تو وہ کوئی بری بات نہیں ہوتی۔ حضور نے کیا حکم دیا تھا؟ اللہ لکھواؤ، ان کے دل نے صدا دی نہیں، محمد بھی ہونا چاہیے۔ تو اگرچہ میلاد کے بے انتہا دلائل ہیں، لیکن آج ایک یہ دلیل بھی یاد کر لو کہ میلاد میں جو جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، پرچم لہراتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، وہ سب حضور کی محبت میں ہے کہ کسی اور کی محبت میں، کسی سیاسی لیڈر کی محبت میں؟ یہ تو حضور کی محبت میں ہوتا ہے نا۔ تو جو محبت رسول میں کیا جا رہا ہے، اس کی سند ابو بکر صدیق کے اس عمل سے ہو رہی ہے کہ انہوں نے بھی نام لکھوانے سے پہلے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ آپ کا نام لکھاؤں کہ نہ لکھاؤں۔ اس لیے بابا خادم صاحب رضوی صاحب کہا کرتے تھے کہ تسی ہم تک یہی سوچتے پہ کو میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرتے، اپنے دل تو پوچھو، دل میں اگر حب رسول ہے تو وہ خود دل بولے گا کہ میلاد کرنا چاہیے۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں میلاد کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ دل میں اگر حب ہو، دل میں محبت ہو تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ جو پوچھتے پھرتے ہیں نا کہ کہاں لکھا ہے میلاد، ان کے دل میں حب نہیں ہے۔ حب ہوتی تو خود ہی اٹھ کے کہتی کہ حضور کے آنے کا جشن مناؤ، حضور کے آنے پر خوشی کا اظہار کرو، حضور کے میلاد پر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ان کی امت میں ہمیں پیدا کر دیا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میں بات یہ کر رہا تھا کہ ابو بکر صدیق نے پوچھا حضور سے کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام لکھاؤں کہ نہ لکھاؤں؟ نہیں، ان کے دل نے کہا نہیں، حضور کا نام ہونا چاہیے، حضور کا نام، وہ حکم انہوں نے پوچھا ہی نہیں حضور سے، اجازت ہی نہیں لی، محبت نے کہا، محبت نے صدا دی، الفت نے کہا کہ اللہ اور اس کے حبیب کا نام الگ نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے لکھوا دیا۔ اب حضور کی بارگاہ میں انگوٹھی پیش کی، حضور نے ملاحظہ فرمائی، فرمایا ابو بکر میں نے تو تمہیں کہا تھا اللہ لکھوا کے لو، تم نے آگے بھی لکھوا دیا۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ آپ کا نام تو اللہ کے نام سے کہیں جدا ہے ہی نہیں، کلمے میں بھی ساتھ ہے، اذان میں بھی ساتھ ہے، نماز میں بھی ساتھ ہے، تو یہ انگوٹھی میں کیوں جدا ہو؟ تو میرے دل نے کہا کہ اس پہ لکھوا دو، تو اس لیے میں نے لکھا دیا ہے۔ تو حضور نے فرمایا لیکن اے ابو بکر اس پر تو تمہارا نام بھی لکھا ہوا ہے، ابو بکر صدیق، وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ میری ضرورت نہیں، میں نے تو لکھایا ہی نہیں، میں نے نہیں لکھوایا۔ بھائی نہیں لکھوایا تو یہ لکھا کیسے گیا ہے؟ ہاں جی بھئی تم نے نہیں لکھا تو لکھا کیسے گیا؟ یہ گفتگو ہو رہی ہے تو جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ابو بکر نے یہ نہ چاہا کہ ہمارا اور آپ کا نام جدا ہو، اور ہم نے یہ نہ چاہا کہ آپ کا اور ابو بکر کا نام جدا ہو، ہم نے یہ نہیں چاہا۔ تو اللہ نے یہ اہتمام فرمایا کہ الگ کیا ہی نہیں کہیں سے، کہیں پہ الگ کیا، بچپن میں ساتھ رکھا ہے۔ وہ میں اس کی دلیل پیش کر رہا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ انتظام تھا کہ یہ حضور کے ساتھ ساتھ رہے ہر جگہ۔ تو آج مزار میں بھی
ساتھ ہیں، اور اس کا اظہار بھی انہوں نے ایسے کیا کہ جب پردہ فرمانے لگے تو آپ نے وصیت کی. اچھا یہ میں ایک دو خلافت کی باتیں میں سنا دوں آپ کو، آپ تھک تو نہیں گئے؟ کتنی دیر یہاں تقریر ہوتی ہے عام طور پہ؟ تقریر کتنی دیر ہوتی ہے؟ 10 گھنٹے نہیں میں نے کہا کہ معمول ایک ہوتا ہے نا، اس کے مطابق ہی چلنا چاہیے. تو بعد ایک چال نکلی تو ایسی محفلیں بھی کبھی کبھی ملتی ہیں. تو نباز قوم علامہ ابو داؤد محمد صالح صاحب فرماتے تھے غنیمت جانیے مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. کہ جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے. کئی لوگ ایسے ہمارے ساتھی جو دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، پہلے ہوتے تھے ساتھ، ہاں جی. تو اسی طرح ہم نے بھی کسی دن چلے جانا ہے، ٹھیک ہے. تو غنیمت جانو مل بیٹھنے کو، جدائی کی گھڑی سر پہ کھڑی ہے کہ کب کسی نے دنیا سے روانہ ہو جانا ہے جی. تو جو جن کی تیاری ہو چکی ہے وہ تو اور زیادہ خبردار ہو جانا. بابا فرید الدین فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بور، اگا نیڑے آ گیا تو پیچھے رہ گیا دور، کہ اب اگلی منزل قریب آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں اور بزرگوں، بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان کا حضور نے خود فیصلہ فرما دیا تھا. کیسے کہ سرکار علیل ہوئے، بیماری آپ سے فیض لینے آئی. سبحان اللہ. حضور کو بیماری نہیں آ سکتی تھی، کبھی بھی سرکار 63 سال کی عمر میں دنیا سے پردہ فرمایا حضور نے. پتہ ہے داڑھی میں کتنے بال سفید تھے؟ داڑھی اور سر میں ملا کے 18 بال سفید تھے. حضور تو ایسے جوان تھے. یہاں تک آیا کہ ہجرت میں ابو بکر صدیق نے داڑھی پر مہندی لگائی ہوئی تھی، اور قتم، مہندی اور قتم جس سے سرخ مائل با سیاہی رنگ ہو گیا تھا بالوں کا، تو لوگ سمجھتے تھے یہ بزرگ ہیں، یہ شاید نبی ہیں. حضور جوان تھے، داڑھی مبارک بھی یہ تو وصال کے وقت 18 بال گنے نا. صحابہ کرام پہ بھی قربان کیسے انہوں نے حضور کے چہرے کی مجھے کہنے تو تلاوت کی ہے. کیسے تلاوت کی ہے کہ سر اور داڑھی کے سفید بال بھی انہوں نے گنتی کر لی کہ اتنے داڑھی میں اور اتنے سر میں بال سفید ہیں. تو ایسے حضور جوان تھے. تو لوگ کو خیال ہوتا ہے کہ جو نبی ہوتا ہے وہ کوئی بوڑھا آدمی ہوتا ہے. تو وہ حضرت ابو بکر صدیق کو آخر السلام علیکم کریں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، کیونکہ انجان تھے نا. جب سرکار ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں مکے سے مدینہ، تو قباء کے مقام پہ بڑے بڑے لوگ ملنے آ رہے تھے کہ بھئی دیکھیں گے یہ کون اللہ کے نبی آئے ہیں، ذرا زیارت کر رہے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ میری سفید داڑھی کو، جس کو میں نے مہندی لگائی ہوئی ہے اور قتم لگایا ہوا ہے، تو اس کو دیکھ کر کئی لوگ مجھے سمجھ رہے ہیں شاید کہ میں نبی ہوں. تو ان کو فرق ہے، کیونکہ اجنبی جو ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ اجنبی ہیں. اچھا صوفیوں نے اس کی اور وجہ بیان کر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک توجہ اتحادی ہوتی ہے. تصوف کی زبان آپ سنو، توجہ اتحادی ہوتی ہے. غار ثور میں حضور نے توجہ فرمائی ابو بکر صدیق پر. جب وہ توجہ ہوتی جیسے خواجہ باقی باللہ نے اپنے نان بھائی میں کی تھی کہ جب 3 دن گزرے، جب باقی باللہ کا نان بھائی سے خوش ہوئے تھے خواجہ باقی باللہ، ان کا بھی اسی مہینے میں عرس ہے خواجہ باقی باللہ کا بھی. تو نان بھائی سے خوش ہوئے تو کہا مانگ کیا مانگتا ہے کہ آج تو نے میرے مہمانوں کی خدمت کی ہے، مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے پتہ کیا کہا نان بھائی نے؟ تنور پہ روٹیاں لگانے والا دیکھو کیا کہتا ہے، کہتا ہے مجھے باقی باللہ بنا دے. باقی باللہ تو نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا جی آپ نے خود کہا ہے مانگ کیا مانگتے تو مجھے باقی باللہ بناؤ. اچھا چلو ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ. تو اس کو اپنے پاس رکھا، توجہ اس پہ ڈالی. یہ توجہ بھی ایک ہوتی ہے، صوفیاء میں توجہ ڈالتے ہیں. جب توجہ ڈالی 3 دن اس کو اندر رکھا حجرے میں، توجہ ڈالی. تو جب کہتے باہر نکلا تو خواجہ صاحب، خواجہ باقی باللہ اور اس نان بھائی میں فرق مشکل تھا. بس فرق یہ تھا خواجہ صاحب ہوش میں تھے اور وہ بے ہوش تھا، کیونکہ وہ تجلیات برداشت کرنا ہر بندے کا کام ہے. تو صوفیاء کہتے ہیں کہ آپ نے غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق میں توجہ اتحادی ڈالی، جس کی وجہ سے جب قباء میں پہنچے تو لوگوں میں فرق کرنا مشکل ہو گیا کہ نبی کون ہے اور امتی کون ہے. ایسا چہرے پر جمال آ گیا. آئینہ مصطفیٰ، آئینہ صدیق میں جمال مصطفیٰ آیا تو وہ فرق کرنا مشکل ہو گئی. اس لیے لوگ مغالطے میں پڑھنے لگے اور ابو بکر صدیق کے سفید بال دیکھ کر ان کو یار یہ اللہ کا نبی ہے. تو جب آپ نے یہ دیکھا تو آپ نے وہ دھوپ آئی نا تو آپ نے چادر ایسے حضور کے سر پہ کر دی تاکہ لوگوں کو پوچھنا نہ پڑے، پتہ چل جائے آقا کون ہے، خادم کون ہے، نبی کون ہے، امتی کون ہے، یہ لوگوں کو پتہ چل جائے. اس لیے آپ نے چادر سے سایہ کر دیا اوپر. ہاں جی. تو یہ شان ہے میرے دوستوں اور بزرگوں. بات میں یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے سجادہ نشین ہیں. حضور کے سجادہ نشین آپ کہتے ہیں نا، سجادہ نشین فلانا شرک پور شریف. سجادہ کس کو کہتے ہیں؟ مسلح کو. سجادہ کسے کہتے ہیں؟ فارسی میں مسلح کو سجادہ کہتے ہیں. نشین کا مطلب بیٹھنے والا. تو یہ پوچھو کہ حضور نے اپنا مسلح کس کو دیا تھا؟
جب سرکار کے پاس بیماری بات دور چلی گئی تھی، ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ حضور بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، لیکن بیماری فیض لینے آئی اور حضرت جبریل امین علیہ السلام اسرائیل علیہ السلام کو لے کر آئے کہ یا رسول اللہ یہ اسرائیل علیہ السلام ہے، تو آپ کو اختیار ہے، چاہیں تو آپ یہاں رہیں اور چاہیں تو آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں رفیق اعلیٰ کے پاس جانا چاہتا ہوں، اللہ کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ رفیق اعلیٰ سے مراد اللہ پاک۔ تو انہوں نے کہا چلو لے چلو پھر، ہاں جی، تو آپ نے خود اختیار فرمایا۔ تو بیماری ایک بہانہ بنی کہ بیماری کو بھی فائدہ حاصل ہو جائے۔ یہ بھی لکھا ہے علماء نے کہ ہر چیز کی حضور سے جس چیز کو نسبت حضور سے ہوئی ہے اس کو شان ملی ہے۔ تو بیماری نے کہا جی مجھے بھی شان ملنی چاہیے کہ بیماری آئے تو بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، نیکیاں اسے ملتی، نسبت حضور سے ہونی چاہیے۔ تو بیماری حضور کے پاس آئی کب؟ یہ ربیع الاول شریف سے پہلے جو آخری چہار شنبہ آتا ہے نا، لوگ سمجھتے ہیں اس حضور کو صحت ہوئی، غلط بات ہے۔ آخری چہار شنبہ یعنی آخری بدھ جو ہے سفر کا، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی میں لکھا ہے کہ مرض مبارک کا آغاز اس چہار شنبہ سے ہوا تھا۔ تو لوگ اس کے دن کہتے ہیں حضور نے چہر قدمی فرمائی باغ میں، ہاں جی، تو غلط کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت کا میں نے حوالہ آپ کو دے دیا ہے کہ اس دن سے آپ بیمار ہونا شروع ہوئے تو ایک وقت ایسا آیا کہ آپ مسجد تشریف نہیں لے جا سکتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق اتفاق سے تھے نہیں، تو سب نے میٹنگ کی کہ حضرت عمر جو ہے نا ان کو کہہ دیتے ہیں۔ دیکھو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ سیکنڈ نمبر کون ہے، لوگوں نے خود ہی کہا حضرت عمر کو کہیں۔ حضرت عمر نے کہا چلو ٹھیک ہے کوئی نہیں ہے تو میں پڑھا دیتا ہوں۔ تو جب آپ نے اللہ اکبر کہا نا تو آپ کی آواز بلند تھی حضرت عمر کی، یہ کتابوں میں لکھا ہے آپ کی آواز بلند تھی۔ تو حجرہ رسول میں پہنچی تو حضور نے جلال فرمایا کہ این ابو بکر، ابو بکر کہاں؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ لیٹ ہو گئے ہیں، تو وہ بعد میں آ کے جماعت میں مل گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا جس قوم میں ابو بکر ہوں اس میں کوئی اور امام نہیں ہونا چاہیے۔ تو آئندہ سے یہ طے ہو گیا کہ جی حضرت ابو بکر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد بہت نرم دل کے ہیں، وہ آپ کو یاد کر کے آپ کا مصلی خالی دیکھ کر بہت روئیں گے، تو وہ نماز نہیں پڑھا سکیں گے، لوگوں کو رونا شروع کر دیں گے، نماز کیسے پڑھائیں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے۔ پھر انہوں نے یہ بات حضرت حفصہ سے کہی کہ آپ کہیں کہ میرے والد جو ہے بہت نرم دل ہیں، تو جب حضور کا مصلی دیکھیں گے کہ آپ تشریف نہیں لائے بیماری کی وجہ سے تو وہ روئیں گے، تو نماز کیسے پڑھائیں گے؟ نماز تو وہ پڑھائے گے جو نہ رو رہا ہو۔ تو انہوں نے بھی بات کی، تو آپ نے پھر جلال فرمایا، وہ الفاظ میں یہاں نہیں بیان کر رہا قصداً، جلال فرمایا کہ نہیں ابو بکر سے کہو وہ نماز پڑھائے۔ اب وہاں طے ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق جی آرڈر آپ کو پکے ہیں کہ آپ نے ہی نماز پڑھائی۔ تو آپ نے 17 نمازیں حضور کے ذریعے یاد میں پڑھائی، اور آخری نماز جو پیر کے دن حضور نے پردہ فرمایا ہے، اٹھاؤ کتابیں، حضور تشریف لائے فجر کی نماز کے وقت، فجر کی نماز کے وقت تشریف لائے تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق کے پیچھے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اور پھر ظہر کی نماز کے وقت آپ نے دیکھا نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ نے پردہ اٹھایا اپنے حجرہ طہر کا اور صحابہ کرام کو دیکھا، تو صحابہ اکرام قریب تھا کہ نمازیں توڑ دیتے حضور کا دیدار کرنے کے، لیکن اب یہ جو بیان کر رہے ہیں اس میں میں سوال کروں کہ نماز میں بھی وہ حضور کو دیکھ رہے تھے کیسے؟ کہ حضور کا حجرہ طہر مسجد کے بائیں طرف ہے، کہاں پر ہے؟ ایسے قبلہ کو کیا ہو نا تو اس جانب ہے بائیں طرف، اس لیے اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ ہر مسجد میں دائیں طرف کا زیادہ ثواب ہے، مسجد نبی میں بائیں طرف کا زیادہ ثواب ہے، وہ حضور کے قریب ہے، یہ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے، ایسی ویسی بات نہیں میں کر رہا۔ تو اس طرف اگر قبلہ کی طرف رکھو تو حضور کا حجرہ اس طرف تھا، تو آپ نے پردہ اٹھایا تو صحابہ اکرام دیکھو نا ایسے کو دیکھ سکتے ہیں، ایسے کریں گے تو دیکھیں گے نا، ایسے کریں گے تو دیکھیں گے نا، تو سب صحابہ ادھر دیکھنے لگے تو نماز ٹوٹی ان کی؟ حضور کو دیکھنے سے نماز ٹوٹتی، بلکہ یہاں تک کہ ایک صحابی کو حضور نے بلایا، کوئی کام فرمایا بازار میں جانے کا، وہ کام کر کے آئے تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے نماز کی حالت میں آپ کا ارشاد سنا تو میں اسی طرح آ گیا ہوں، اب نماز شروع سے پڑھوں یا جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے پڑھوں؟ حضور نے فرمایا جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے پڑھوں۔ حالانکہ بازار جانے میں کتنی دفعہ قبلے سے منہ پھرے، قبلے سے منہ پھرے نماز رہتی ہے؟ نہیں رہتی، لیکن بتایا کہ حضور کے حکم پہ چلنا یہ رب کی اطاعت ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو حضور کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو وہ بازار گیا، اس نے بات چیت کی، نماز میں بولے تو نماز رہتی ہے؟ ٹوٹ جاتی ہے، نماز میں بولے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، لیکن انہوں نے سودا کیا، گفتگو کی، کام کیا، قبلے سے منہ پھرا
لیکن حضور نے فرمایا تو اللہ کی اطاعت میں تھا کہ کوئی میرے حکم پہ چل رہا ہے، جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کر۔ یا رسول اللہ